فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ لڑکے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آل فرعون، اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں، لیکن محکوم قوموں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوئے ہیں کہ حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں خان بہادر اور خان صاحب، اور یہ جو خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی، لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیر خواہ اور حکومت کے وفادار، اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودھری لوگ موجود تھے کہ جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی، جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا، اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ، اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودھری لوگ ہیں، یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہادر لوگ جو ہیں، یہ پھر ہمیں ستائیں گے، یہ ہماری رپورٹیں کریں گے اور ہماری جو ہے ان رپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی۔ فما آمن، لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مصلحت بینی نہیں ہوتی۔ جو ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مصلحت بین ہو جاتے ہیں، ان کی خواہ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی، خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا، تو نوجوان جو ہے وہ تو رزق دیتا ہے۔ تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، خود اس کی قوم میں سے بھی، سب کے سب حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے نہیں تھے، نہیں مانی بات موسیٰ کی ان کی قوم میں سے بھی مگر کچھ نوجوانوں نے، کچھ نوجوان، کچھ لڑکوں نے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے، ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح کا ایک شخص قارون تھا۔ قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ سے تھا، اسرائیلی تھا، لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی، وفادار تھا حکومت کا، اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے، جیسے ہمارے ہاں ٹھیکیدار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ، تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی۔ وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر۔ تھا تو قوم موسیٰ میں سے تھا، فرعونی تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف چالیں چلتا تھا، اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوشامد ہے وہ کام کرتا تھا، اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان پر کہا، ان سے کہا، قَالَ يَا مُوسَىٰ قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اب اللہ پر توکل بھی کرو، إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو گئے ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے، یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا، ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی، لیکن تختہ مشق حضرت یاسر، حضرت سمیہ بن رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، تو اے اللہ ہمیں نہ آزما، ہم پر ان کا زور نہ آزما، یعنی ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو، جیسے کہ دار ارقم جو ہے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا، وہیں پر آپ ٹھہرتے تھے، کوئی آتا تھا تو وہیں پر ملاقات ہوتی تھی۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر، واجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناؤ ہی قبلہ رخ، اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے، اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے، تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناؤ تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی،
جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنا ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کم 1000 سال بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور ہیکل سلیمانی بنے گی۔ لہذا قبلہ تب اس وقت کا قبلہ کس کا تھا، کون سا تھا؟ یہی بیت اللہ قبلہ تھا۔ ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربان گاہ کے خیمے، ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ تو وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر جو ہے قبلہ رو بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اور موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے۔ ان کے پاس زور ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، چمک دمک ہے، اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھر ہی متوجہ ہوتے ہیں، انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں۔ تو نے دے رکھا ہے، تیرا ہی اختیار ہے، دینے والا تو ہی ہے، تو کیا تو نے یہ سب کچھ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب ان کے اموال مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے، سختی پیدا کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جبکہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی، اور جبکہ اس قدر شدید جو ہے دشمنی کی ہو کفار نے اہل ایمان کے ساتھ، ستایا ہو بری طریقے سے، کہ پھر ایک وقت آ کر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھرا اب تک جو کچھ تھا انہوں نے وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب عریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے۔ جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی، قد اجیبت قبول کر لی گئی، منظور کر لی گئی دعا، دعوتکما تم دونوں کی دعا، فاستقیما اب تم بھی قائم رہنا، ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیج جائے کہ اے اللہ اب ان کو معاف فرما دے، تم بھی قائم رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو پھر اس کے پیچھے آئے فرعون، ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر بھی، بغیًا وعدوا، شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، پا لیا اسے غرق نے، یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن، کیا اب ایمان لا رہے ہو؟ وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فالیوم ننجیک ببدنک، تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے، یہ گلے سڑے گا نہیں، محفوظ رہے گا۔ لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے۔ اس کی فرعون کی لاش جو ہے مل گئی تھی، صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاٹا تھا، وہ صرف باقی ہے کہ پوری فرعون کی وہ لاش جو ہے محفوظ۔ لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ